سفر آخرت کی تیاری، موت سے پہلے پہلے نیک عمل کرنا۔ قال اللہ تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، یعنی انسان مرنا نہیں چاہتا، واپس جانا چاہتا ہے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ آج تک جو اچھے کام میں نے نہیں کیے وہ میں کر لوں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ وقال اللہ تعالی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی موت کے وقت انسان کیا چاہے گا کہ جو دنیا اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ اپنی آخرت کے لیے قربان کر کے آتا، لیکن اب ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ عام طور پر ہم کتنا بخل کرتے ہیں، دنیا ہی کے لیے سب کچھ بچا بچا کے رکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب یہیں رہ جائے گا اور ہم اکیلے آگے جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، حریص ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ، یعنی صدقہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا، یعنی اب تو وہ دوسروں کو ہی ملے گا، تمہارے ساتھ تو نہیں جائے گا۔ زندگی سے آخرت کے لیے بھرپور کمانا۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو۔ تو وہ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو، اور جب شام کرو تو دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو۔ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا، کہ وہ فلاں فوت ہو گیا یا میت ہو گیا۔ نیک اعمال کرنا کیونکہ وہی ساتھ جائیں گے۔ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، جن میں سے ایک اس کا مال ہو، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ ان میں سے پہلا اس کا مال ہے، دوسرا اس کے گھر والے اور اولاد، اور تیسرا اس کا عمل ہے۔ یعنی ہر انسان کے لیے 3 چیزیں ہیں اور ساتھ اس کے صرف اس کا عمل جاتا ہے، مال اور اولاد پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر لگانا۔ سیدنا براء ابن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیو، اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو، یعنی اس قبر کے گڑھے میں آ کے لیٹنے کے لیے تیاری کر لو۔ آخرت کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ اس نے کہا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی زیادہ عقل مند ہیں۔ سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے اور مختصراً بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو کہ یہ آخری نماز پڑھنے جا رہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور ہم کبھی کبھار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرے تو اس کو بھی برا مانتے ہیں کہ تم کیا ہر وقت مایوس کن باتیں کرتے ہو۔ سیدنا انس سے مرفوع روایت ہے اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکے گا، یعنی اس کی آخری نماز ہوگی۔